السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ماہ محرم میں ہمارے ملکوں میں بالخصوص لوگ بہت ساری بدعات اور خرافات کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خطرناک قسم کی بدعت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ بازی کرنا ہے۔ ان دنوں کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف لعنت بھیجی جاتی ہے، ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور معاملہ صرف یہیں تک موقوف نہیں ہوتا بلکہ ان پر کفر، نفاق اور مرتد ہونے کے فتوے بھی بڑے زور و شور کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ تو اسی موقع کی مناسبت سے ہماری آج کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دفاع کے متعلق گفتگو ہوگی۔ صحابہ کرام کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں، یا ایک مسلمان کو صحابہ کرام کا دفاع کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ صحابہ کرام کے دفاع ہی میں دین اسلام کا دفاع ہے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، اور صحابہ کے دفاع میں قرآن کریم کا دفاع ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتا ہے، کیونکہ بندہ اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو اصحاب رسول کو برا بھلا کہتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو دیکھو، جب اس کی مجلس ہی ایسی ہے، اس کے دوست احباب بھی ایسے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی شان کی تنقیص کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، جان لو وہ شخص بے دین ہے، کیونکہ قرآن ہمارے نزدیک حق ہے، اسلام ہمارے نزدیک حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ہمارے نزدیک حق ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اصحاب رسول نے بتائی۔ تو جو شخص ان پر طعن کر رہا ہے وہ دین کے ان ورثاء اور گواہوں کے اوپر طعن کر رہا ہے، اور ان کے اوپر جرح اور نقد کر رہا ہے، اور اس بندے کا پھر ارادہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں وہ اپنی منمانی کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص ان کے اوپر طعن کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، وہ شخص بے دین ہے، زندیق کا لفظ استعمال کیا۔ تو صحابہ کرام کا دفاع، ان کا تحفظ ہم اس لیے کرتے ہیں، اور ہمیں اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے دفاع میں دین کا دفاع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے شمار اور متعدد خصائص اور فضائل سے نوازا ہے۔ رب کائنات نے جو مقام ان کو دیا ہے، قیامت تک کسی اور کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ دیکھیں، جو شخص جو کلمہ پڑھنے والا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو مانتا ہے، وہ صحابہ کے مقام کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں سے افضل، اور جو آپ کے صحابہ ہیں نعوذ باللہ انسان کے، وہ کسی کام کے نہیں تھے، وہ تو کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر کفر نفاق چھپا ہوا تھا۔ تو جو نبی کے مقام کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے اصحاب کو بھی کے مقام کو بھی یقیناً تسلیم کرتا ہے۔ اور جس طرح سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے اعلیٰ ہیں، ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی تمام نبیوں کی امت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے مقام مرتبے میں سب سے بلند ہے، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی تمام نبیوں اور رسولوں کے اصحاب ساتھیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ بلکہ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، شروع سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان میں سے سب سے افضل صحابہ کی جماعت ہے۔ پوری کائنات کے لوگوں میں صحابہ سے افضل کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور یہ جو عقیدہ ہمارا ہے یا ہونا چاہیے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی خصوصیات کی، صحابہ کرام کے فضائل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد خصائص اور فضائل سے ان کو نوازا، تو جن کا تذکرہ انشاءاللہ اس مجلس میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اس بات پر بھی ہماری گفتگو ہوگی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے حقوق کیا ہے۔ صرف ان کے فضائل کو جان لینا، پہچان لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان عظیم ہستیوں کے، ان پاک باز شخصیات کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے، کیا حق ہمارا بنتا ہے، اور ان صحابہ کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان کا پہچاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جن خصائص اور فضائل سے نوازا، ان میں سے سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور اپنی توحید کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ نبی کے صحابہ تھے۔ میرا اور آپ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بعد والوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ جو ہم سے پہلے آئے، ان کے بعد آئے، یا جو ہمارے بعد آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خود انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ ان سے بہتر کوئی اور لوگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے انتخاب فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنے، آپ کے صحابہ بنے، آپ کے دوست بنے، اصحاب بنے، اور اسی طرح سے دین کی تائید اور نصرت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا خود انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم ہے سورۃ النمل، اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندوں سے مراد نبی اور رسول ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور دوسرا قول ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، امام قرطبی نے بھی، امام طبری نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد، کہ جن منتخب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد اصحاب محمد، اس سے مراد اصحاب محمد ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ ترجمان القرآن کی تفسیر ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل بیت کے فرد ہے۔ اہل بیت کا فرد اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ان بندوں کا انتخاب فرمایا، ان کو چنا اللہ نے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ،
کہ اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق بنتا ہے. اور ان مسلمانوں سے سب سے پہلے مراد کون ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کون مسلمان تھے؟ کون ایمان والے تھے؟ صحابہ کرام تھے. اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو. هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. تو رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ملتا ہے. وہ فرماتے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا. فاصطفاہ لنفسی، اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے محمد کریم کا انتخاب فرمایا. وابتعثہ برسالتی، اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو بھیجا، مبعوث کیا. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو پھر کیا پایا؟ فوجد، اللہ تبارک و تعالی نے پایا کہ اصحاب محمد سے بہتر دل کسی کے بھی نہیں ہے. فجعلہم وزراء نبی، اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد کو اپنے نبی کا وزیر بنایا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کی دین کے لیے لڑتے رہے. تو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جب بھی چاہے جیسے بھی چاہے زبان درازی شروع کر دے. اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے. ان سے بہتر لوگ انبیاء کے بعد روئے زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں، نہ پہلے گزرے ہیں نہ قیامت تک گزریں گے. اللہ ان کا انتخاب فرماتا ہے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ حلیۃ الاولیاء میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول نقل کرتے ہیں، اور بعض روایات میں عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی ونقل دینی، صحابہ کرام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ جی الیکشن کمیشن نے، لوگوں نے، کسی پارٹی نے ان کے بارے میں آوازیں اٹھائیں کہ اس کو ہونا چاہیے، ایسے اس کو مقام ملنا چاہیے. نہیں، یہ انتخاب عرش والے نے خود کیا ہے. مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، جو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کا خود انتخاب فرمایا، جو ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، جو ان کو گالیاں دیتا ہے، جو ان کو لعنت بھیجنا عبادت سمجھتا ہے، وہ کس کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے؟ وہ رب کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کے انتخاب کے اوپر تنقید کر رہا ہے. وہ گویا کہ رب کو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا انتخاب نعوذ باللہ صحیح نہیں تھا. اس کا یہی مطلب ہوگا نا، اور کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اگر وہ ایسے ویسے لوگ تھے، واقعی ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو آج بیان کی جاتی ہیں، تو اللہ ان کا انتخاب کیوں کرتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے غلطی ہو گئی، استغفر اللہ. اور ان بدبختوں کا شیعہ رافضی کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے. ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو پہلی خصوصیت صحابہ کرام کی ایسی خصوصیت، فضیلت، کہ اس خصوصیت اور فضیلت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب، رب کائنات نے ان کا انتخاب خود فرمایا کہ یہی نبی کے صحابی بنے، یہی اس کے دین کی نصرت کریں، یہی اس کے پیغمبر کی تائید کریں. اسی طرح سے صحابہ کرام کی دوسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ پر ایمان، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان، آپ کی تصدیق، قرآن کی تصدیق میں سبقت کرنے والے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان اس امت میں سے کس نے لایا؟ کون لائے؟
صحابہ کرام تھے، اور آج لوگ کہتے ہیں وہی کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پر ایمان میں بھی سب سے آگے، رسول اللہ پر ایمان میں بھی سب سے آگے، قرآن پر ایمان میں بھی سب سے آگے، جبریل آتے ہیں وحی لے کر آتے ہیں، اس پر ایمان لانے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دین کے جو بھی احکام نازل فرمائے ان پر عمل کرنے میں بھی صحابہ کرام سب پر بازی لے گئے، سبقت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے خود فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں، ان میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو رب کا قرآن گواہیاں دیتا ہے، اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے کہ صحابہ کرام مہاجر انصاری اللہ پر ایمان، قرآن کی تصدیق، نبی کی تصدیق، اس میں سب سے آگے ہیں، سبقت لے جانے والے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے پہلے مومن ہوا۔ نبی علیہ السلام پر، صحابہ نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ اور یہ تو وہ بات ہے کہ جس کی گواہی کافر بھی دیتے تھے، کفار مکہ بھی دیتے تھے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ کافر ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ دین، یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح سے نبی کی نبوت اور رسالت، یہ اگر خیر ہوتا، خیر کا کام ہوتا، بہتر کام ہوتا، تو یہ ہم سے اس کام میں سبقت نہ لے جاتے۔ تو کیا مطلب؟ کافر بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ قرآن پر، دین پر اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے۔ لیکن آج کئی ایسے بدبخت ہیں جو انہی کو ہی کافر، مرتد اور منافق ٹھہراتے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا، کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ دین کے لیے سبقت لے جانے والے، اور دین کے ہر معاملے میں وہ سب سے آگے تھے، سب سے آگے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری خصوصیت جو صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مومن ہونے کی گواہی خود دی ہے، ان کے ایمان کی گواہی خود دی ہے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے ایمان کی گواہی اللہ نے خود دی ہے؟ صحابہ کے بعد کوئی اور ایسا شخص ہو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہو، یا آج دعویٰ کرتا ہو، یا قیامت تک کوئی ایسا شخص آئے جو یہ کہے میں مومن ہوں اور میرے ایمان کی گواہی اللہ نے خود دی؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، رب کائنات نے شہادت دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان ہے۔ اور آج ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ گواہی ہو کہ اللہ، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ اسلام والا ہے، لیکن نام لے کر اللہ نے گواہی دی ہے؟ نہیں گواہی دی۔ صحابہ کرام کے بارے میں گواہیاں دی ہیں۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے
उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये सर्टिफिकेट अर्श वाला दे रहा है। ये सच्चे मोमिन हैं, ये हकीकी मोमिन हैं, ये पक्के मोमिन हैं। सूरह अनफाल की आखिरी आयत अल्लाह फरमाते हैं, वल्लदीन आमनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लदीन आवू वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी और उनकी मदद की, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये हकीकी मोमिन है, ये पक्के मोमिन है। ये सर्टिफिकेट कहां से आया है जी? हाँ, इसकी कहीं और से तस्दीक की हमें जरूरत नहीं है। बाद साथियों को मैं देख रहा हूं कि उनकी आंखें बंद हो रही हैं, तो क्या समझो सकीनत नाज़िल हो रही है, क्या मसला है? तो थोड़ा तवज्जो करके बैठे। इतना अहम मौजू है और हम नींद कर रहे हों तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा चुस्त होकर बैठें, और जिन साथियों ने घुटने पकड़े हुए हैं घुटनों को छोड़ दें। घुटने पकड़ेंगे सुस्ती होगी, नींद आएगी, और बाद साथियों की नज़र इधर उधर जा रही है, तो बराए मेहरबानी ये इन तस्वीरों को ना देखें, ये बाद में भी देखी जा सकती हैं, ठीक है ना? तो अगर तो गैर अहम बात है तो फिर तो ठीक है, वो जैसे आपकी मर्जी है, फिर बैठें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बात कुछ अहम है, ये बात किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, ये कुरान की बात हो रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की बात हो रही है। तो इसलिए इन मजलिसों के अंदर इंसान तवज्जो से बैठे और चुस्त होकर बैठे। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। तो बात हो रही थी सहाबा के ईमान की गवाही किसने दी? किसने दी? अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही दी है। तो जिसके ईमान की गवाही खुद रब दे, वो काफिर कैसे हो सकता है? अल्लाह को तो पता था ना तमाम मामलात जो आगे पेश आने थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद क्या होना था, अल्लाह के इल्म में था ना। अल्लाह का इल्म अज़ली भी है, अबदी भी है। अल्लाह के इल्म की ना कोई इब्तिदा है, ना कोई इंतहा। ये ईमान है हमारा। तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये हकीकी मोमिन, ये सच्चे मोमिन, और ये सच्चे मोमिन है, पक्के मुसलमान हैं। तो फिर भी बंदा उनके ईमान में शक करे? ये सहाबा किराम की वो खुसूसियत है, ये फजीलत, वो फजीलत है कि अल्लाह ने ये फजीलत और खुसूसियत किसी को नहीं दी। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला एक और मकाम पर फरमाते हैं सूरह मुजादला के अंदर, फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने नबी के सहाबा के दिलों पर ईमान को लिख दिया है। मुझे बताएं कि जिसके दिल पर अल्लाह ईमान लिख दे वो काफिर होगा? फिर हम उसके बारे में यह अकीदा रखें कि पैगंबर के बाद वो मुर्तद हो गया, नऊज़ बिल्लाह। जिस चीज को अल्लाह लिख दे उसे को मिटा नहीं सकता है। अल्लाह फरमाते हैं इनके दिलों पर ईमान मैंने लिख दिया है। सूरह हुजरात, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, के ऐ नबी के सहाबा, अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी है। अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में पेवस्त कर दिया है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और अल्लाह ने ईमान तुम्हारे सीनों में सजा दिया है। तो इसका मतलब क्या है? ईमान सजता था तो अबू बकर के सीने में सजता था, ईमान सजता था तो उमर, उस्मान, अली, अशरा मुबशरा, ओहद वाले, बदर वाले, नबी के तमाम सहाबा, उनके दिलों में सजता था। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने ईमान की नेमत को तुम्हारे दिलों में सजा दिया है। इससे बेहतर दिल कोई और नहीं था कि जिसमें ईमान की इस अमानत को सजाया जाता। और सिर्फ यही नहीं, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर कुफर, फिस्को, फुजूर, अल्लाह की नाफरमानी की नफरत को भी डाल दिया है। ईमान की मोहब्बत भी, कुफर की नफरत भी। उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग भलाई के ऊपर है, सीधे रास्ते के ऊपर है। ये है सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम, जिन्हें आज मौजूए सुखन बनाया जाता है। अपनी काली जबानों के साथ उनकी इज्जत पर हमले किए जाते हैं, और इसी तरह से उनके बारे में
اس قسم کی بکواس کی جاتی ہے جبکہ اللہ ان کے ایمان کی گواہیاں خود دے رہا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سچی ہے نا، تو جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ صحابہ کے ایمان کو بھی مانتا ہے، ان کو حقیقی اور سچا مومن مانتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، جو بھی آئیں گے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بعد والے لوگوں کے لیے میزان اور معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا راستہ، صحابہ کی سبیل، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معیار اور میزان ہے۔ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق، اللہ کے نزدیک وہ مومن، اور جس کا ایمان ان کے ایمان کے مطابق نہیں، وہ مومن بھی نہیں ہوگا۔ یہ خصوصیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ امت میں سے صحابہ کرام کو دی ہے، اور اس کے اوپر قرآن گواہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اللہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ لائے ہیں۔ لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ لوگ سے مراد اصحاب رسول ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ، اوپر اوپر سے نہ کہو بلکہ اندر سے ایمان لاؤ، اسی طرح سے ایمان کا عملی ثبوت بھی دو، تو منافق کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آمینو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لائے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کا ایمان بعد والے لوگوں کے لیے نمونہ اور معیار ہے۔ جس کا ایمان اس معیار پر اترے گا وہ ایمان والا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر پہلے پارے کے آخر میں سورہ بقرہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے نبی کے صحابہ اگر یہ بعد میں آنے والے لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، اللہ فرماتے فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پا جائیں گے۔ تو اصحاب پیغمبر کا ایمان معیار ہے، اصحاب پیغمبر کا معیار پیمانہ ہے، اصحاب پیغمبر کا معیار میزان ہے، ترازو ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان عقیدے کو اس پیمانے میں، اس میزان کے اندر، ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ جس کا ایمان ان جیسا، اس کا ایمان اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کا طریقہ بھی بعد والوں کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ جس کا طریقہ، جس کا منہج، آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور ہر بندہ، ہر گروہ والا یہی کہہ رہا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں، اور اسی طرح سے میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں۔ آپ جس کے پاس بھی بیٹھیں گے وہ یہی بات کرے گا، وہ قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے گا، صحیح بخاری میں سے احادیث نکال کر دے گا اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق۔ تو فرق کہاں سے ہوگا؟ ہر بندہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں۔ فرق یہاں پہ ہوگا کہ کتاب و سنت کو ماننے یا سمجھنے کا منہج کون سا ہونا چاہیے؟ صحابہ والا منہج ہونا چاہیے، کیونکہ صرف صحابہ کے ایمان ہی معیار نہیں ہے بلکہ ان کا منہج، ان کا راستہ، ان کی سبیل اور ان کا طریقہ بھی منہج ہے۔ تو جیسے صحابہ نے دین پر عمل کیا ویسے ہم عمل کریں گے، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ویسے ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے۔ تو مومنوں سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ صحابہ کرام ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر اس کا جدھر بھی رخ ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا۔ اگر اس کا رخ ہوا ہے صحابہ پر تبرہ بازی کرنا تو وہ اسی میں آگے بڑھے گا۔ اس لیے تو یہ بدبخت ہر سال نئی نئی گالیاں دیتے ہیں، ہر سال نیا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جس طرف رخ کرے گا فرمایا ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے۔
وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول کی مخالفت، صحابہ کا راستہ، اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے راستے اور منہج کو بھی معیار قرار دیا ہے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی کرنی ہے، لیکن اس میں منہج کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کا ہوگا۔ راستہ کون سا انتخاب کرنا ہے؟ اپنی مرضی کا نہیں، جو صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کا انتخاب کیا، جس منہج اور راستے پر وہ چلے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر جا کر ہماری کامیابی اور نجات ہوگی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ابو داود کے اندر، ترمذی وغیرہ کے اندر، مستدرک حاکم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، یہ ایک روایت میں فرقہ کا لفظ آتا ہے، میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 73 میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں، الا ملت واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوگے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر، جس طریقے پر، جس دین پر، جس ایمان عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس عقیدے ایمان سے ہٹ گیا وہ کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ آج کے دن جس ایمان عقیدے پر اور جس منہج اور طریقے اور راستے کے اوپر میں اور میرے صحابہ آج کے دن جس دین کے اوپر ہیں، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو صحابہ کا راستہ اور منہج بھی معیار اور میزان ہے، صحابہ کا ایمان بھی معیار، صحابہ کا منہج بھی معیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی یہ مقام، بھی کسی تابعی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ تم نے اس جیسا ایمان اپنا بنانا ہے، کہا ہے اللہ نے تبع تابعی کے بارے میں، کسی اور بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں نہیں، یہ خصوصیت، یہ امتیاز صرف صحابہ کے حصے میں آیا ہے کہ اے بعد والو، تابعین کی جماعت ہو، تبع تابعین کی جماعت ہو، ان کے بعد میں آنے والے لوگ، 1000 سال بعد میں آنے والے، 1400 سال بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے، اللہ نے سب کو یہ کہا ہے ایمان لانا ہے، معیار اور ترازو صحابہ کا ایمان ہے، منہج اور راستہ اختیار کرنا ہے، تب بھی صحابہ کا منہج اور راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ خصوصیت اور فضیلت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اسی طرح سے 5ویں فضیلت اور خصوصیت جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بھائی بولتے نہیں ہیں آپ، لگتا ہے آپ کو، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو شک ہے، اللہ ان سے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ خود کہتا ہے۔ متعدد آیات ہیں، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں، سبقت کرنے والے ہوں یا ان کے بعد ایمان والے، نبی کے سب صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو۔ تو کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس سے اللہ راضی بندہ اس کو گالیاں دے رہا ہو، جس سے اللہ راضی بندہ اس پر لعنت بھیجنا ثواب کا کام سمجھتا ہو، اس پر تبرہ بازی کرنا اپنا دین سمجھتا ہو۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ بات یاد رکھیں، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس پر ناراض، بھئی اللہ کو پتا تھا نا کہ صحابہ کے بعد میں اختلافات بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہوگا، پتہ تھا نا اللہ کو، تو اللہ نے پھر بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو جس پر اللہ راضی ہو جائے اس سے ناراض
نبی کے صحابہ پر اللہ راضی ہو گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے, اللہ کے نبی اپنے تمام صحابہ پر راضی تھے. کسی ایک صحابی پر بھی ناراض. جس پر اللہ راضی, جس پر رسول راضی, اس کو گا لیا, اس کے ایمان میں شک, اس کے اوپر کفر کے فتوے, اس پر ارتداد کے فتوے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سورہ بینہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے, آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ یہ رتبہ کس کو ملتا ہے؟ یہ درجہ کس کو ملتا ہے؟ فرمائیے اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے. تو انبیاء کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون؟ صحابہ کرام. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. بھی میرے اور آپ کے بارے میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے علاوہ کسی امتی کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ میں فلاں سے راضی, جی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کسی امتی کے بارے میں, صحابہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو؟ نہیں. یہ امتیاز کس کو حاصل ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی طرح سے چھٹی خصوصیت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاد پر نہیں گئے ہیں, فرمائے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو, بیٹھنے والوں پر, جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق جنت ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا, اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جہاد کیا, قتال کیا, وہ اور جو فتح مکہ کے بعد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دین کے دفاع کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں, فرمائے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے وہ افضل ہیں, درجے میں بڑے ہیں, کس سے؟ جو فتح مکہ کے بعد مال کو خرچ کرتے رہے اور دین کا دفاع کرتے رہے. آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہوں یا بعد کے صحابی ہوں, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. اور اللہ اپنے وعدہ کا خلاف کرتا ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا نا یہ سارے اختلافات اللہ کے علم میں تھے, تو اللہ نے جنت کے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. رب ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان آیات کی روشنی میں اللہ نے دو جگہ پر اصحاب محمد کو کہا ہے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں, سارے اصحاب محمد جنتی ہیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ بندہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہیں, صحابہ جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک, ابو بکر جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک, عمر جہنم میں جائیں گے, عثمان جہنم میں جائیں گے, فلاں جائیں گے. یہ کیسا انصاف ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے قطعاً یہ کہا ہے کہ قطعی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں. اسی آیت سے دلیل لے کر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ نے ہر صحابی سے, جو بھی پیغمبر کا صحابی ہے, اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسب وعدہ ان کو جنت دے گا. بلکہ ایک قدم اور آگے چلیے, اللہ تبارک و تعالی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتیوں میں سب سے اعلیٰ مقام دے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کے آپس کے درجات میں اتنا فرق ہوگا کہ نچلے درجے والا جنتی اوپر والے درجے والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین سے دور آسمان میں ستارہ دیکھتے ہو، اس قدر ان کے درجوں میں فرق ہوگا۔ اور جنت کے کتنے درجے ہیں جی؟ صحیح بخاری کے حدیث 100 درجے ہیں۔ فرمایا نچلے درجے والا جنتی اپنے سے اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے دور آسمان میں ستارہ ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کا درجہ بلند ہوگا، اتنا اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا جنت کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ مقام بیان فرما رہے ہیں تلک منازل الانبیاء، یہ تو نبیوں کا مقام ہے، یہ تو نبیوں کا مقام ہے، لا یبلغها غیرہم، جو مقام اللہ نے نبیوں کو دیا ہے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اور آج ہمارا عقیدہ سنیں۔ آج کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں یہ تو نبی کے مقام کو ہی نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کا مقام ایسے ہے جیسے کوئی عام بندہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تہمت الزام ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا اور اعلیٰ درجہ یہ تو اللہ نبیوں کو دے گا جنت میں، یہ تو ان کا مقام ہے، اور جو ان کا مقام ہے اس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلا، تم نے بات صحیح کہی ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ مقام نبیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ پر ایمان لانے میں، رسولوں کی تصدیق میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی؟ پہلے ہم نے کہا ہے نا کہ صحابہ اس میدان میں سب سے آگے، سب سے آگے۔ تو اس لیے، اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ واقوام آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہاں یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، لیکن اس کے بعد جو درجہ ہوگا فرمایا ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی۔ اور صحابہ کرام سے اس میدان میں کوئی سبقت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں اصحاب محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے ان کو، اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری احادیث اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خصوصیت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی، اللہ فرماتے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے حق میں ہماری طرف سے حسنہ کے وعدے سبقت کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اے اللہ کتنے دور کر دیے جائیں گے؟ فرمایا اتنا ان کو دور کر دیا جائے گا لا يسمعون حسیسہا، جہنم کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی آہٹ تک اور اس کے آگ کے جلنے کی سرسراہٹ تک بھی نہیں سنیں گے۔ اور اللہ نے اصحاب محمد سے اچھے وعدے کیے ہیں نا، وعدے سبقت کر گئے نا، تو ہمارا ایمان ہے اس آیت کے مطابق، اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا لا يدخل النار احد بایا تحت هذه الشجرہ، کہ آج کے دن اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے میدان میں بیٹھ کر جس صحابی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور بعض روایت کے مطابق وہ صحابہ 1400 تھے اور بعض کے مطابق 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے تمام صحابہ کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے، الحمدللہ ان کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہیں، قطعی طور پر جنتی ہیں۔
حضرت معاویہ سمیت تمام صحابہ جنتی ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ جو مقام جنت میں ان کو دے گا ویسا مقام کسی اور نبی کے امتیوں کو نہیں دے گا۔ اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر ان سے غلطیاں بالفرض ہوئیں بھی صحیح تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان سے اعلان معافی کیا ہے، اللہ نے ان سے درگزر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تو تھے صحابہ کرام کے کچھ خصائص اور فضائل جو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ صحابہ کا مقام، ہمارے ذہنوں کے اندر صحابہ کے مقام اجاگر ہو، روشن ہو، میں پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنے عظیم وہ لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف کہ ہمارے اوپر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کے کون کون سے حقوق ہیں، صحابہ کرام کے کون کون سے حقوق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے ایمان اور ان کی فضیلت کا اعتراف کریں، ان کے ایمان کا بھی اعتراف کریں، ان کی فضیلت کا بھی اعتراف کریں، اور اسی طرح سے ان کے مقام، ان کے درجے اور ان کی بلندی شان، اس چیز کا ہم اعتراف کریں کہ کوئی بھی ان جیسا مرتبہ ایمان اور عمل نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی آیات گزری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی خود گواہیاں دی، تو جس کے ایمان کی شہادت اللہ نے خود دی ہے تو ہمیں بھی اس کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے، ہمیں بھی اس کے ایمان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو فضیلت بیان کی ہے ہمیں اس فضیلت کو ماننا چاہیے اور اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے ایک اصول اور ضابطہ جو ان قرآنی آیات کے مطابق ان کا ایمان بھی ثابت ہے، صحابہ کا ایمان بھی ثابت ہے اور صحابہ کے فضائل بھی ثابت ہیں۔ تو جو بندہ ان کے ایمان کا منکر یا ان کے فضائل کا منکر یا ان کے درجے کا منکر یا ان کی سبقت کا منکر، وہ شخص گویا کہ قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے، وہ قرآن کی بات کو نہیں مان رہا ہے، وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا حق ہمارے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ ہے کہ ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ بلا استثناء محبت کرنی چاہیے۔ بلا استثناء کیوں کہا ہے؟ ایک طرف تو شیعہ اور رافضی ہیں، وہ جو ہے نا تمام صحابہ کو مرتد مانتے ہیں سوائے چند ایک صحابہ کے، 5 یا 6 صحابہ کرام ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مومن رہے تھے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہ ہے، اور دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے، وہ بھی بدعتی گروہ ہے، غلطی کے اوپر ہے، اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے، مذہب سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کیا، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حضرت علی سے بھی بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور منہج ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ تمام اصحاب رسول کے ساتھ بلا تفریق بلا استثناء محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ شیعہ آج سنیوں کو یہ تانا دیتے ہیں تم علی سے محبت نہیں کرتے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو؟ اللہ کے فضل سے ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو امت کے اوپر ان کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کے ساتھ پیار کیا جائے اور ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی قسم کا بغض، نفرت اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ محبت کیوں کریں؟ کیونکہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ وہ آیت النفاق بغض الانصار،
منافقت کی نشانی ہے کہ بندہ انصاریوں کے ساتھ بغض رکھے. اور یہ بات تو طے ہے کہ جو انصار صحابہ ہیں مہاجرین ان سے افضل ہیں. اور مہاجرین میں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. مہاجرین میں کون ہے؟ عمر ہے. مہاجرین کے اندر عثمان ہے. مہاجرین کے اندر علی بھی ہے. اور مہاجرین کے اندر سعد و سعید، طلحہ و زبیر، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں. یہ مہاجرین ہیں. تو جب انصار کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے تو جو مہاجر ان سے افضل ہے ان کے ساتھ محبت ایمان کی علامت بالاولا ہوگی، اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی نشانی بالاولا ہوگی. تو ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ جو مہاجر ہیں، جو انصاری ہیں، اور اسی طرح سے جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے ہیں، جو بھی اصحاب رسول ہیں، ہمارے اوپر صحابہ کا یہ حق ہے، صحابہ کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ بغض اور کینہ نہ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا تھا، صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ انصار صحابہ سے بغض نہیں رکھے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الانصار احبہ اللہ، جو انصاریوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرے. ومن ابغض الانصار، اور جو انصاریوں سے بغض رکھتا ہے ابغضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے نفرت کرے، وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کو بد دعا دی ہے. تو ہمیں الحمدللہ تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، کوئی اس کے اندر استثناء نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے ناسبیوں کا ذکر کیا ہے، عاشورہ کا دن ہے نا، کربلا کا واقعہ جس دن پیش آیا، ناسبی جو ناسبی ہیں اہل بیت سے بغض رکھنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت حسین کے بارے میں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا. ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہمیں حضرت حسین کے ساتھ بھی محبت ہے اور ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. لیکن ہم ابو بکر عمر کو بھی گالیاں نعوذ باللہ من ذالک نہیں دیتے ہیں. تمام صحابہ سے بلا استثناء محبت کرنی ہے، اور ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اور آج کئی سنی جو یقیناً سنا کر شاید سنی ہوئے ہوں گے، اب یہی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں، کہتے تو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع ہے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں ان کی کالی زبانیں بڑی بات کرتی ہیں. حضرت معاویہ پر جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حملے کریں گے. اللہ کے بندے صحابی رسول ہیں، اور ان کے بارے میں بغض رکھنا اور اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں نفرت رکھنا، اپنے دل کے اندر کدورت رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، عداوت رکھی، بغض رکھا، کینہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور مجھے بتائیں صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر سے، عثمان و علی سے، عشرہ مبشرہ سے، بدر والے، احد والے اور تمام صحابہ کرام، ان سے بڑا ولی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جی ہمیں معاویہ سے تو دشمنی ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں عمرو بن عاص کے ساتھ، ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے، ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی ہے، ہم ان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی محبت نہیں ہے ان کے ساتھ. نہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا، محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، منافقت کی علامت ہے. اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ لکھا ہے فَحُبُّهُمْ دین و ایمان و احسان، ان کے ساتھ محبت کرنا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے. اور ان کے ساتھ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر بھی ہے، یہ منافقت بھی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ کس کا عقیدہ بیان کیا ہے؟ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ بیان کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کیا ہے.
تو وہ سنی حضرات جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنے آپ کو سب سے بڑا مقلد بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کے لمحہ فکریہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں صحابہ کی محبت ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، احسان بھی ہے. اور بعض محدث ہیں یا اسی طرح سے اس طرح کے تابعی گزرے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا تھا، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے شاگرد ربی کو کہ اے ربی، صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ جو جھگڑا کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اگر ان کے مد مقابل تمہارے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں تو پھر صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا. تو یہ بھی بہت بڑا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور اسی طرح سے ان سے نفرت نہ رکھی جائے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ سلف صالحین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو ابو بکر و عمر کی محبت کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. تو آج یہ چیز ہم سے آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں، ٹی وی لگوا کر دے دیا، کیبل لگوا کر دے دیا، دنیا جہان کا غم دیکھ رہے ہیں. یہ جو اسلام کے عظیم ہیرو ہے جن کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، ان کے واقعات، ان کی جانثاری، اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں ہم نے آج اپنے بچوں کو نہیں سنائی. اور آج شیعہ نے، رافضیوں نے اس میدان کو خالی پایا تو کہانیاں لکھ لکھ کر صحابہ کو بدنام کیا. یہ جو عمر و عیار آپ پڑھتے ہیں، یہ عمر و عیار نہیں، یہ عمر عیار ہے. اصل میں عمر عیار سے کون مراد لیتے ہیں بدبخت؟ حضرت عمرو بن عاص کو لیتے ہیں. ہاں یہ کہانیاں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے سورت سکھا رہے ہیں قرآن کی. اتنی زیادہ اہمیت تھی اسلاف کے نزدیک ابو بکر و عمر کی محبت کی اور صحابہ کرام کی محبت کی. تیسرا حق صحابہ کرام کا امت کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں ان سے راضی ہو جانا چاہیے. خاص طور پر جب ان میں سے کسی کا نام آئے یا ہم ان میں سے کسی کا تذکرہ کرنے لگیں تو رضی اللہ عنہ کہیں ان کے نام کے ساتھ. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر یہ ان کا حق ہے، ہم ان سے راضی ہو جائیں. اور ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ جب ہمارا رب ان سے راضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں راضی نہ ہونے والے؟ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ان سے راضی ہو کر گئے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے اور ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے والے کہ جس سے راضی نہ ہونے کے آثار نمایاں ہوتے ہوں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی سخت ہے یا کسی بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس پر اللہ راضی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی، بندہ کہ میں اس سے راضی نہیں ہوتا؟ یہ کم از کم ایمان والا تو یہ جرت نہیں رکھتا ہے. ہاں وہ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ یہی ہو کہ جنت اور جہنم تو حضرت علی نے تقسیم کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے شیعوں کو ہی دیں گے جنت، باقی کسی کو نہیں دیں گے. اسی طرح سے چوتھا حق ہمارے اوپر صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں استغفار کریں، ان کے حق میں استغفار کریں اور اسی طرح سے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا حق ہے اور ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان انصار مہاجرین کے بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں
ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا کینہ ہو، کدورت ہو، بغض و عداوت ہو، اے اللہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کینہ ہمارے دل میں نہ ڈالنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب تو بڑا ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے حق میں گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، اور صرف امت کو حکم نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ محمد ہے، اللہ فرماتے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ اپنے گناہوں کی بھی بخشش مانگیں اور اہل ایمان مردوں یا عورتیں ان کے لیے بھی استغفار کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کیا کریں۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے، اور سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کسی مجلس کے اندر موجود ہوں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی اکٹھے ہوں، تو مجلس کا ادب اور تقاضا یہ ہے، مجلس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی بغیر اجازت لیے وہاں سے نہ جائے۔ تو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان صحابہ میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ اپنی کسی ضرورت اور کام کے لیے آپ سے اجازت مانگتا ہے، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اے نبی جس کو چاہیں اپنی مجلس سے جانے کی اجازت دے دیں، ساتھ اس کے لیے استغفار بھی کریں، ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا بھی کریں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے کہ ہم ان کے حق میں بخشش کی دعا کریں، ان کے اوپر رحم کریں، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی غلطیوں کو بخش دے۔ یہ ہمارے اوپر صحابہ کرام کا بہت بڑا حق بنتا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں حق امت کے اوپر صحابہ کرام کا یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بھی گالی دینے کی حرمت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، کہ ان میں سے کسی کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ان پر لعنت بھیجنا وہ تو اور بھی سنگین چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور سب کا معنی ہم عام طور پر گالی کرتے ہیں، گالی سنتے سناتے ہیں، لیکن اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کا معنی بہت وسیع ہے۔ یہ گالی دینا تو صرف اس کا حصہ ہے، سب کے اندر عیب جوئی کرنا بھی ہے، سب کے اندر غیبت کرنا بھی ہے، سب کے اندر تنقید کرنا بھی ہے، سب کے اندر اعتراض کرنا بھی ہے، اور سب کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں علماء نے داخل کی ہیں، شامل کی ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس چیز کو بھی صحابہ کو گالی دینے میں شمار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے فلاں صحابی بخیل تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں یہ بھی صحابی کو گالی ہے، یہ بھی صحابی کو گالی ہے، فلاں صحابی اس کو دنیا کی پڑی تھی نعوذ باللہ من ذالک، آخرت کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں تھا، کہتے ہیں یہ بھی گالی، اس کے اندر زہد نہیں تھا، اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا، کہتے ہیں یہ بھی صحابی کو گالی ہے اگر کوئی صحابی کے بارے میں اتنا بھی کہتا ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ان کو ماں بہن کی گالیاں دینا، اور ایسا بدبخت یہ کرتے ہیں۔ ایک ظالم کو میں نے سنا کہتا ہے معاویہ کا معنی ہی نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے بھونکنے والی کتی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیعہ کا ایک ذاکر سٹیج کے اوپر اپنے ان کو بتا رہا ہے، کہتا ہے یہ سنی یہ کہتے ہیں، مطلب کیا تھا، سنی کہتے ہیں کہ خال المومنین، مومنوں کے ماموں ہیں، کہتا ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی پتہ نہیں کس قسم کی جو ہے نا کس طرح کی گالیاں نہیں دی جاتی ہیں، فرعون سے زیادہ خطرناک اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو گالی دینے کی، ان کو برا بھلا دینے کی حرمت کا عقیدہ رکھیں۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ کسی بھی صحابی کو گالی دینا جائز، کسی بھی صحابی کو گالی دینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ تو پھر آگے آپ نے کیا فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، صحابی دوسری طرف گندم جو کا ایک مد، یہ ہے مد، اور جدید وزن کے مطابق تقریباً 425 گرام بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طرف میرا صحابی گندم جو کا ایک مد 425 گرام اللہ کے راستے میں دے، اور دوسری طرف بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو نبی کا 425 گرام پھر بھی اس سے آگے بڑھ جائے۔ صحابی کا مقام اتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو گالی نہ دو۔ طبرانی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اور اسی طرح سے فرشتوں کی بھی لعنت، اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور پھر ان پر لعنت بھیجنا، ابو داود وغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، کسی ایسے بندے کو ملعون اور لعنتی کہتا ہے، وہ چیز اور وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ اور صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے اس لائق نہیں ہے کہ ان پر لعنت کی جائے، ان کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی کہا جائے، ملعون کہا جائے، تو اس لیے جو ان کو لعنتی کہتا ہے وہ لعنت خود اس پر لوٹ آتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا حق یہ بھی ہے ہمارے اوپر کہ جو صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آج لوگوں نے واٹس ایپ کے مفتی ہو گئے، اور اسی طرح سے فیس بک کے جو ہے نا وہ دانشور ہو گئے، میڈیا پر بیٹھنے والے تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ہو گئے، وہ صحابہ کے ان اختلافات کو لے کر جو ہے نا ایک اس پر الزام لگا رہا ہے، دوسرا اس صحابی پر الزام لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ جو ان کے بارے آپس میں اختلافات ہوئے، ہمیں ان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت، زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس معاملے میں ہمیں ان کا تذکرہ انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے، برے الفاظ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس قسم کے دانشور کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے اختلافات کو لے کر امام طبری نے تاریخ کے اندر بیان کیا، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، تمام مورخین نے بیان کیا، تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ کہتے ہیں جی آزادی رائے ہے، ہر کسی کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، آزادی رائے کی۔ اور بدبختو تمہیں اپنی رائے کی آزادی کا حق بھی ملا تو صحابہ کے اوپر ملا۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل سنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کے جو آپس کے اختلافات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، ان کے اندر کوئی بات، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ تو اپنی ایک کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ جو خطباء حضرات ہیں ان کو چاہیے اس قسم کی باتوں کا برسر عام تذکرہ ہی نہ کریں، عوام کے سامنے یہ واقعات بیان نہ کرے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ جو ان باتوں کو سنیں گے کہیں ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بات سچ کہی تھی۔ تو اس لیے امام احمد رحمہ اللہ اور ان جیسے بڑے بڑے ائمہ کے مقصد یہ ان کا جو منہج ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ان اختلافات کے بارے میں گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک محدث کے بارے میں پتہ چلا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام خلال نے کتاب السنہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نا کچھ حدیثیں ایسی جمع کی ہیں جو صحابہ کے اختلافات کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جمع کی ہیں، تو دوسرے ایک گئے، سلام بن ابی مطیع رحمہ اللہ گئے اور اس کتاب کو اٹھا کر جلا دیا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا انہوں نے صحیح کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو صحیح کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اللہ اس بات پر ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔
یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل سنہ والجماعہ ہے. تو بہرحال اقوال اس قسم کے بہت سارے ہیں. تو صحابہ کے اختلافات کے اندر پڑے ہی نہ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو اپنی زبان کو بھی خاموش رکھیں, اپنے قلم کو بھی خاموش رکھیں, اور میڈیا کے اوپر بڑا دانشور مفکر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے بندے سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے صحابہ کے بارے میں, اللہ اسی جملے کے اوپر گرفت فرما کر بندے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے. اپنی دانشوری, اپنی تجزیہ نگاری, اپنی تبصرہ نگاری, مجھے بھی بڑا علم ہے تاریخ کا, یہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف رکھیں. اور ایک ایسا ہے جس سے میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا جی یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا, اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی جو سب سے پہلے سمندری جہاد ہوگا جنت کو واجب کر لیں گے. کہتے ہیں اچھا پھر جو ہے نا اس کے بعد جو کام بھی کرتے رہو جنت پہ چلے جاؤ گے. یہ حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور نام کیا رٹا کیا لگایا ہوا ہے, قرآن صحیح حدیث, قرآن صحیح حدیث. اور اس کا انداز دیکھیں, ہیلا دیکھیں, حدیث کا حوالہ دیکھا جی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا یہ نمبر ہے, بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے. بیچارہ کتابیں پڑھ کر عالم بنا ہوا ہے. اس قسم کے علماء کا ایسے حال ہے جیسے یہ آتا ہے واقعہ تاریخ کے اندر کہ ایک بندے نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا, تو اب اس نے جو ہے نا جب یہ حدیث پڑھی کہ جس نے من اکل حبۃ سودا, جس نے کالا دانہ کھا لی یعنی کلونجی کھا لی, اس کو استعمال کیا تو یہ اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہے. تو اس نے حبہ کی میرے حیا پڑھ لیا کہ جس نے کالا سانپ کھایا اس کے لیے شفا ہے. گیا ڈھونڈا, کالا سانپ پکڑا اور وہیں پہ. تو اس قسم کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے, خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے جی جنت واجب ہوگی, جنت کی بشارت ملی, تو کہتا ہے اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے, جو بھی کرتے رہو. اور پھر کیا کہتا ہے, صحیح مسلم کہتا ہے, میں آپ کو روایت بتاتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اس خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے, اس پر جنت واجب ہو گئی. کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, پھر جو کرتے رہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے, آپس میں جو ان کی لڑائیاں ہوئیں, جو کچھ بھی ہوا, ان کو آپ بھول جائیں, اس معاملے کے اندر داخل ہی نہ ہو, اس کے اندر داخل ہی نہ ہو. اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, ایمان عزیز ہے, ایمان سے محبت ہے, تو اس طرح کے معاملات کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جتنے بھی معاملات ہوئے اس سب کے باوجود اللہ ان سے راضی, وہ انشاءاللہ سب کے سب جنتی ہیں. حضرت علی بھی جنت میں اور حضرت معاویہ بھی جنت کے اندر ہوں گی. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اور ایمان انشاءاللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد رکھیں جسے امام طبرانی نے روایت کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا, کیا ہے لوگو جب میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ آئے, فَأَمْسِكُوا, اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا, اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی باتوں اور واقعات کو ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے کہ جو صحابہ کے اختلافات کے بارے میں ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہی اس کے دل میں کچھ ہے, اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کچھ چھپا ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, ان کے 1080 استاد ہیں. کتنے؟ 1080 استاد ہیں. 1080 محدثین سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کا علم لیا ہے. اپنے 1080 اساتذہ محدثین مشائخ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام شیوخ اور محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کا جب بھی ذکر کیا جائے اچھے الفاظ میں کیا جائے اور ان کے بارے میں اس طرح کے کوئی الفاظ بیان نہ کیے جائیں. تو بہرحال میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس بارے میں محدثین کے سلف کے اقوال کو جمع کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں. مقصد یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنا, صحابہ کے جتنے بھی اختلافات ہوئے اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا, اللہ نے ان سے درگزر کیا, اور اسی طرح سے وہ جنتی ہیں اور اسی طرح سے وہ جنت کے اندر جائیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان کے ساتھ کوئی ایسی بات کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے کی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استخف بالعلماء, جو علماء کی توہین اور تحقیر کرتا ہے, فقد ذہبت آخرت, اس کی آخرت برباد ہو گئی. اور صحابہ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے دین کا؟ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سلف صالحین کا یہی موقف رہا ہے, اہل سنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے
کہ ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرنی ہے اچھے الفاظ سے ان کا تذکرہ کرنا ہے، اور ان کے جو اس قسم کے اختلافات ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں، ان کے اندر گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے بارے میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حق بھی ہے صحابہ کرام کا ہمارے اوپر، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے، صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اور اسی طرح سے اپنی زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، میڈیا کے اوپر۔ انسان جہاں بھی ہو جس طرح سے دفاع کر سکتا ہے صحابہ کرام کا دفاع کرے، کیونکہ خود اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ متعدد ایسی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی کہ جن آیتوں کو نازل فرمانے کا مقصد یہی تھا کفار یا منافقین کا صحابہ کے اوپر جو اعتراض تھا اس اعتراض کو دور کرنا۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت کیونکہ ہو چکا ہے، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جیسے بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہمیں صحابہ کرام کا اپنی وسعت استطاعت کے مطابق دفاع بھی کرنا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام، یہ ہیں ان کے کچھ خصائص، مناقب اور فضائل، اور امت کے اوپر، ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق بنتے ہیں، وہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان سے راضی ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات صحابہ کرام سمیت تمام مسلمانوں سے، تمام اہل ایمان کے بارے میں ہر قسم کے بغض، کینے اور عداوت سے ہمارے دلوں اور سینوں کو محفوظ رکھے، پاک کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔